بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران اسلامک سٹوری میں خوش آمدید دوستو۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو ایک بہت ہی خاص، ایک بہت ہی زبردست سٹوری سنانے والا ہوں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، جس سے آپ اپنی زندگی کو انشاءاللہ بہت ہی عمدہ طریقے سے گزار سکو گے اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو آئیے غور اور توجہ کے ساتھ آپ نے اس کہانی کو، اس سٹوری کو سننا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک بوڑھا اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ پرانا سا ایک مکان تھا۔ ایک کمرے میں باپ بیٹا رہتے، دوسرے کمرے کو استبل بنایا ہوا تھا۔ وہاں ان کا گھوڑا رہتا تھا، یعنی گھوڑے کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی۔ یہ گھوڑا بڑا شاندار اور نہایت اعلیٰ نسل کا تھا۔ بہت پہلے بوڑھے کسان کے ہاتھ ایک گھوڑے کا بچہ لگا۔ اس نے باپ کی طرح اسے پالا۔ بڑا ہو کر اس گھوڑے کی خوبصورتی کی دھوم مچ گئی۔ دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے۔ گاؤں کے رئیس نے اسے دیکھا تو پہلی نظر میں فریفتہ ہو گیا۔ اس نے بوڑھے کو بلا کر منہ مانگی قیمت کی پیشکش کی۔ کسان نے، یعنی جو گھوڑے کا مالک تھا، اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ گھوڑا نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے۔ اپنی اولاد کو کوئی فروخت نہیں کرتا۔ اور لوگوں نے خریدنے کی کوشش کی، سب ناکام رہے۔ گاؤں کے کچھ سمجھدار لوگوں نے بوڑھے کو سمجھایا کہ تم غریب آدمی ہو، ایسے اعلیٰ گھوڑے کو کتنی دیر تک سنبھال کر رکھ لو گے؟ اچھی قیمت مل رہی ہے، بیچ ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ گھوڑا چرا کر لے جائے۔ ایسے ہر مشورے کا جواب میں وہ بابا جی مسکرا دیتے اور بات کو ختم کر دیتے۔ ایک دن بوڑھا کسان اور اس کا بیٹا حسب معمول صبح اٹھے تو دیکھا کہ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور گھوڑا غائب ہے۔ پریشان ہو کر آس پاس دیکھا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ بستی والوں کو پتہ چلا تو وہ افسوس کرنے آئے۔ جن لوگوں نے گھوڑا بیچنے کا مشورہ دیا تھا، انہوں نے فٹ سے یعنی جلدی سے طعنہ دیا کہ تمہیں سمجھایا تھا کہ گھوڑا بیچ دو، اس وقت نہیں مانے۔ اب تمہاری بدقسمتی کہ بغیر کچھ لیے گھوڑا گنوا بیٹھے۔ کسان یہ سب باتیں سنتا رہا، پھر بڑے اطمینان سے بولا، بھائیو تمہاری بڑی مہربانی کہ میرے پاس آئے، اپنی ہمدردی کا اظہار کیا، مگر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس میں بدقسمتی کہاں سے آ گئی۔ یہ درست ہے کہ میرے پاس گھوڑا تھا جو مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز تھا۔ آج صبح وہ گھوڑا اپنے کمرے سے غائب ہے۔ اس حد تک تو یہ بات درست ہے، مگر اس کے بارے میں ابھی سے یہ کیسے طے کر لیا گیا کہ یہ بدقسمتی ہے؟ گاؤں والے بڑے حیران ہوئے، آپس میں کہنے لگے کہ شاید صدمے کی وجہ سے بابے کا دماغ چل گیا ہے۔ یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہزاروں کی مالیت کا گھوڑا چوری ہو گیا۔ بڑبڑاتے ہوئے سب لوگ واپس چلے گئے۔ 2-3 دن بعد اچانک وہ گھوڑا واپس آ گیا۔ اپنے ساتھ وہ جنگل سے صحت مند اعلیٰ نسل کے 21 نوجوان گھوڑے بھی لے آیا۔ گاؤں میں دھوم مچ گئی۔ لوگ آ کر بوڑھے کو مبارکباد دینے لگے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے اس روز غلط بات کی تھی، گھوڑے کا چلے جانا بدقسمتی نہیں تھی، اصل میں تو تمہاری خوش قسمتی تھی کہ آج پورے 21 گھوڑے تمہارے گھر آ گئے۔ کسان نے حیرت سے یہ سب تبصرے سنے اور پھر کہا، بھائیو مجھے ایک بار پھر تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آئی۔ میرا گھوڑا واپس آ گیا، یہ درست ہے کہ وہ 21 گھوڑے لے آیا، مگر اس میں خوش قسمتی کی کیا بات ہے؟ گاؤں والے یہ سن کر اپنا چھوٹا سا منہ بنا کر چلے گئے۔ چند دن گزر گئے۔ کسان کا بیٹا ان جنگلی گھوڑوں کو سدھانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ ایک دن ایک سرکش گھوڑے نے اسے ایسی پٹخنی دی کہ اس کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی۔
طبیب نے دیکھا بھلا اور 3 مہینوں کے لیے بستر پر آرام کی ہدایت کی۔ ایک بار پھر گاؤں امڑ آیا۔ ہر ایک نے بوڑھے کے ساتھ ہمدردی کی۔ چند ایک نے صاف گوئی کے ساتھ اعتراف کیا کہ بابا جی آپ ہی ٹھیک تھے، ان 21 گھوڑوں کا آنا خوش قسمتی نہیں بلکہ در حقیقت بد قسمتی کا اشارہ تھا۔ آپ کا اکلوتا سہارا نوجوان بیٹا زخمی ہو گیا، نہ جانے اس کی ٹانگ درست طور پر جڑتی بھی ہے یا نہیں۔ آپ بوڑھے بندے ہو، تمام کام کاج بیٹا کرتا تھا، اب مشکل ہو گئی، آپ کی قسمت خراب ہے کہ ایسا ہو گیا۔ بوڑھے کسان نے یہ سن کر ٹھنڈی سانس بھری اور قدرے جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا، یارو ہر واقعے میں خوش قسمتی یا بد قسمتی نہ ڈھونڈ لیا کرو، جو بات جتنی ہے اتنی ہی بیان کرو، اتنی قطعیت سے کوئی فیصلہ کن رائے نہ دیا کرو۔ میرا بیٹا گر کر ٹانگ تڑوا بیٹھا، اس حد تک تو تمہاری بات درست ہے، باقی خوش قسمتی یا بد قسمتی کا حتمی فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔ قدرت ہی اس کے بارے میں بہتر جانتی ہے کہ میں خوش قسمت ہوں یا بد قسمت۔ 2-3 ہفتے گزرے، اچانک ہی جنگ چھڑ گئی۔ قریبی ملک کی فوج نے حملہ کر دیا۔ بادشاہ نے جبری بھرتی کا حکم دیا۔ ریاستی اہلکار دوسرے دیہات کی طرح اس گاؤں میں بھی آئے اور بوڑھے کسان کے زخمی بیٹے کے سوا ہر نوجوان کو پکڑ کر لے گئے۔ گاؤں والے روتے پیٹتے بابے کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے تھے، تم تو ہم سے بھی زیادہ سیانے نکلے، یعنی سمجھدار نکلے۔ واقعی تمہارے بیٹے کا حادثہ بد قسمتی نہیں تھا، سچ پوچھو تو تمہاری انتہائی خوش قسمتی تھی۔ ہم سب کے بیٹے جنگ لڑنے چلے گئے، معلوم نہیں واپس لوٹتے بھی ہیں کہ نہیں۔ تمہارا بیٹا تو چلو 3-4 ماہ ٹھیک تو ہو جائے گا۔ اب دیکھیے میرے بھائیوں، بوڑھے کسان کے پاس سوائے سر پیٹنے کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ بے چارگی سے اس نے کہا، بھائیوں اگر تم لوگ اصل بات کو سمجھ لیتے تو کبھی اتنا پریشان نہیں ہوتے۔ ہم سب بہت جلدی کسی واقعے پر خوش قسمتی بد قسمتی کا لیبل لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب تصویر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کے پاس مکمل تصویر نہیں، تصویر کا ایک ٹکڑا ہی ہوتا ہے، اسی ٹکڑے کو ہم مکمل تصویر سمجھ لیتے ہیں۔ ایک ٹکڑا کبھی تصویر کو درست طریقے سے بیان نہیں کر سکتا، اس کے رنگ تک نہیں بتا سکتا۔ ہمیں حتمی رائے دینے کے بجائے انتظار کرنا چاہیے۔ جو واقعہ ہوا اسے اتنا ہی سمجھنا اور ماننا چاہیے۔ دوستو، یہ واقعہ سنانے کا اور اصل مقصد یہ ہے کہ اب ہم کیا کہتے ہیں، اگر تھوڑی سی پریشانی آئے تو ہم کہتے ہیں یہ تو بندہ بد قسمت ہے۔ اگر اس پر تھوڑی سی خوش قسمتی آ جائے، تھوڑا سا وہ جو ہے وہ اچھائی کی طرف تھوڑا سا اس پر عروج آ جائے، کوئی اس کے پاس پیسے آ جائیں، گاڑی آ جائیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا ہی جناب خوش قسمت ہے۔ تو خوش قسمتی ایسے نہیں ہوتی، یا بد قسمتی اگر تھوڑا سا پریشانی آ جائے تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بد قسمت ہے یا خوش قسمت ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ خوش قسمت کون ہے اور بد قسمت کون ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اسی طرح کی ویڈیو لے کر، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ ہمارے واقعات واٹس ایپ گروپ میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو ہماری ٹیم گروپ کے اندر ایڈ کر لے گی۔